كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں عام دنوں سے کچھ زیادہ عادتوں کی توفیق بخش دیتے ہیں. عام دنوں سے زیادہ کچھ نماز پڑھ لینے کی توفیق ہو جاتی ہے، تراویح ہے، اور بعض اوقات رات کی نماز تہجد کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. تلاوت کی بھی عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ توفیق ہو جاتی ہے، ذکر کی بھی توفیق. یہ سب اللہ جل جلالہ کا کرم ہے. لیکن جتنی یہ چیزیں مبارکباد ہے، جس کو بھی جتنی توفیق مبارکباد کا مستحق ہے، اور انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا ملے گا. لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. ان گناہوں میں جو آج کل بہت زیادہ ابتلا ہے، جن گناہوں میں، ان کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو آنکھ کے گناہ ہیں، جن میں ہم اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اور دوسرے سب سے زیادہ خطرناک قسم کے گناہ جو ہیں وہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں. جھوٹ سمجھ کر جھوٹ بولنا تو بہت کم ہوتا ہے. جو بھی ایک مسلمان ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، لیکن جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولنا یہ تو کم ہوتا ہے. لیکن ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شرعاً جھوٹ ہیں اور جھوٹ کی طرح حرام اور ناجائز ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ یہ جھوٹ بولا. اس کی ایک مثال کل دی تھی کہ جب بھی سنی اس کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دیا. کہیں سنی، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس بات کا کہ سب سے پہلی خبر ہم دیں لوگوں کو، ہم یہ اعزاز حاصل کریں کہ سب سے ہم نے دی. تو اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے تحقیق کے بغیر بھی اس خبر کو آگے چلتا کر دیتے. یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ ہی کی ایک قسم قرار دیا. اس سے افواہیں پھیلتی ہیں، غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، زبردست نقصان پہنچتا ہے. اور قرآن کریم نے زبان کی گناہوں پر خاص طور سے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کے ایک ایک گناہ کو کھول کھول کر بیان کیا. سورہ حجرات میں سب سے پہلے تو قرآن نے یہاں سے شروع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. سب سے پہلے زبان کے گناہ کا جس کا ذکر کیا قرآن کریم نے وہ ہے دوسرے کا مذاق اڑانا.
فرمایا کوئی بھی جو جس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ وہ تم سے بھی بہتر ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہو. سب سے پہلے جو زبان کے گناہوں میں اس صورت کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ مذاق اڑانا دوسرے کا، جس سے دوسرا اپنی ذلت محسوس کرے. ایک تو ہے مذاق کرنا، مذاق کرنے کو گناہ قرار نہیں دیا. اپنے کسی بے تکلف ساتھی سے، بے تکلف رشتے دار سے کوئی مذاق کر لیا جائے، یعنی کوئی خوش طبعی کی لی جائے جس میں دوسرے کی کوئی ذلت نہ ہو، تو یہ جاہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی ایسا مذاق فرمایا ہے. کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹنی دے دیجیے. اونٹنی دولت سمجھی جاتی تھی، تو آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. وہ کہنے لگے جی اونٹ کہنے لگی کہ اونٹنی کا لے کے میں کیا کروں گی؟ تاکہ خدا کی بندی یہ جو بھی میں تمہیں دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا. تو یہ اس سے دل لگی کی بات کر لی آپ نے. یہ تو کسی بھی یہ سنت ہے، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے سننے کے لیے. اگر مذاق آدمی سنت کی نیت سے کرے تو امید ہے انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا. ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجیے جنت میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ پریشان ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی ہونے کی حد جائے گی، جوان ہو کے جائے گی. یہ مذاق یہ منع نہیں ہے، یہ مذاق کرنا ہے. اور اگر اس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہوتی ہو اور دوسرے کو اپنی ذلت محسوس نہ ہوتی ہو تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. لیکن مذاق اڑانا، کسی کا تذکرہ مجلس میں اس طرح کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو وہ اپنی تذلیل محسوس کرے، ذلت محسوس کرے، یا وہ خود موجود ہونے کی حالت میں اس کا تذکرہ کیا جائے کہ جس سے اس کی ذلت ہو رہی ہو، اپنی ذلت محسوس کرے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار لا یسخر قوم من قوم، اور پھر کا الگ ذکر کیا، مردوں کا الگ. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. حالانکہ اگر کافی تھا کہ بھئی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، لیکن مرد کا ذکر الگ فرمایا، اور فرمایا اس سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ یہ مجلسیں مخلوط نہیں ہونی چاہیے. مردوں کی مجلس الگ ہوتی ہے اور الگ ہوتی ہے. تو مجلسوں میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں اپنے مجلسوں میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اشارہ کر دیا کہ مجلسیں بھی الگ کرنی چاہیے. پھر بیچ جملہ ایسا کہہ دیا کہ جو اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے، اللہ اتار دے، تو ہماری بہت سی بیماریوں کا حل ہے. وہ کیا ہے؟ جب یہ فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، تو ساتھ میں ایک جملہ فرما دیا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا، جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں. کیا معنی بہتر ہوں؟ کہ اللہ بہتر ہو.
کیا معنی کہ بہتر ہو؟ یعنی آخرت میں ان کا انجام زیادہ بہتر ہو. تم کو تانے دے رہے ہو، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو. اللہ جل جلالہ کا محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے. پتہ ہے کسی کو دوسرے کے انجام کا؟ اپنے حساب سے آپ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو. مذاق اسی وقت اڑایا جاتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھے، دوسرے کو نیچا سمجھے. جبھی تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ مجلس میں اس کی ذلت ہو، تذلیل ہو. تو اس کے معنی یہ کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو تو یہ فرض کر لیا کہ میں تو ہوں پکا جنتی، اور میں تو ہوں کامل اور مکمل، اور یہ شخص ہے جو کہ لائق ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. خدا کے بندو، تمہیں پتا ہے تمہارا کیا انجام ہوگا تو دوسرے کا کیا انجام ہوگا. میں نے اپنے حضرت والد ماجد سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، واقعتاً بزرگ تھے، بناوٹی نہیں، حقیقی معنی میں بزرگ تھے. کوئی بیوقوف آدمی آ کر ان کو کہہ دیتا ہے تو کتے سے بھی بدتر ہے. اب ایک اللہ کا بندہ آدمی متقی پرہیزگار، اس کو بزرگ سمجھتے ہیں لوگ، اس کی کہتے ہیں، اس کے اوپر آ کے کہے گا کتا، کہے گا کتے سے بھی بدتر. یا تو منہ پر کہہ دیا کہیں تو اس نے آ کے نقل کر دی کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے جواب دیا ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا نہیں، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جب یہ آنکھیں بند ہو اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ میں کتا مجھ سے بہتر تھا یا میں اس سے بہتر تھا. کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ آ گیا اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا الیاذ باللہ اور جہنم جانا پڑا، انہیں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ میں کتے سے بدتر ہوں، کیونکہ کتے کو جہنم میں نہیں جانا، کتے سے سوال جواب نہیں ہونے. تو اپنے عمل کی سزا جہنم اور دوزخ کی شکل میں نہیں بھگتنی، اب مجھے بھگتنی. تو ٹھیک کہا اس نے کہ میں کتے سے بدتر ہوں، اس ٹھیک کہا. اور اگر اللہ تعالی نے کرم فرما دیا اور اس کرم کے نتیجے میں مجھے جنت میں پہنچا دیا، اس وقت میں پکی طور پر کہہ سکوں گا کہ ہاں میں کتے سے بہتر ہوں. اس بھی ایک مسئلہ بنا دیا. جو آدمی گالی دے رہا ہے اس کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں بدتر ہوں، کبھی نہیں پتا. اللہ اکبر. تو قرآن ہمیں اس جملے کے ساتھ جب یہ کہا کہ مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، وہاں ساتھ میں ایک اصولی بات بتلا دی جو صرف اس جگہ نہیں ہر جگہ کام آئے گی. وہ کیا کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے یہاں بہتر ہو. تمہیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے معمولی سا، تمہیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کپڑے اس کے خراب، چہرے پہ اس کے مٹی، مزدوری کر رہا ہے،
کاشرا ہے، عقل کم ہے، لیکن باری تعالیٰ اس کا کیا مقام ہے، باری تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، یہ تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ اوقات حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے مسکین نظر آتے اور بال ان کے پراگندہ، بال ان کے پراگندہ یعنی بظاہر دیکھنے میں بڈھنگ نظر آ رہے ہیں، بڈھنگے، اور ان میں کوئی خصوصیت ایسی نظر نہیں آ رہی کہ بھئی یہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت صدقے دیتے ہیں، بہت نفلیں پڑھتے ہیں، بہت تلاوت کرتے ہیں، ایسی بھی کوئی خصوصیت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ لو اقسم لابرہ، اگر وہ اللہ کے بھروسے قسم کھا لیں تو اللہ ان کے قسم کو سچا کر کے دکھاتا ہے۔ تو کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ جو ہیں کسی دوسرے کی صورت کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے بیچارہ صورت اس کی خوبصورت نہیں ہے، کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب صورت تو اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو اس کے اوپر مذاق کرنا یا اس کو مذاق اڑانا، اس کی وجہ سے ذلیل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ مذاق اڑانے کو تو اپنی جگہ ناجائز قرار دیا قرآن کریم نے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک اصولی بات بتا دی جو ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، وہ کیا کہ ہو یہ مجھ سے